أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کی فیملی قرآن کلاس میں خوش آمدید، اور ہم کلاس کا باقاعدہ آغاز اب کرتے ہیں ایک خوبصورت دعا سے۔ تو محترم رفیع احمد شاہ نواز صاحب آج کی دعا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے علم میں بڑھا دے۔ Oh my Lord, increase me in knowledge. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آج کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث سنن ابی داؤد سے لی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی کہ مسجد میں جمع ہو کر کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے اور باہم اس کو سیکھتی اور سکھاتی ہے تو اس پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اس کو اپنے حلقہ میں لے لیتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ذکر اپنے مقربین میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے مطابق قرآن کریم کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب تھوڑی سی ہم گزشتہ اسباق کی پریکٹس کریں، اس سے پہلے میں یہ درخواست کر دوں کہ میں نے کلاس کے شروع میں بھی کچھ دن پہلے جو کلاس ہوئی تھی اس میں بتایا تھا کہ یہ تعلیم القرآن ڈپارٹمنٹ کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اور جتنی بھی کلاسیں ہم کرتے ہیں بشمول اس G5 کے، ان تمام کی ریکارڈنگ اس یوٹیوب چینل پہ ایک دو دن بعد اپلوڈ کر دی جاتی ہے۔ تو آپ کے لیے نہ صرف اس کلاس میں بیٹھ کے سیکھنے کا بلکہ بعد میں بھی آپ ریفرنس طور پہ جا کے کوئی رول اگر آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہو تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری ہم نے یہ درخواست کی تھی کہ اگر آپ اس کو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی نئی ویڈیو آئے گی وہ آپ کو اور آپ کے بچوں کی سہولت کے لیے آپ کو پتہ چلتا رہے گا، تو آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بہت سی قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنے کے لیے، اس کی گرامر سیکھنے کے لیے، بچوں کے لیے بہت 1000 سے اوپر ویڈیو ریکارڈنگز یہاں پہ موجود ہے۔ تو آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ پلیز کوشش کریں، جنہوں نے نہیں سبسکرائب کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اب آج کی واپس ہم آتے ہیں ریویژن کی طرف۔ ہم نے شروع کیا تھا ادغام سیکھنا، بلکہ اس کو ختم کر لیا ہم نے۔ ادغام کا مطلب ہے بنیادی طور پہ ملانا، ادغام کرنا یا مدغم کرنا، دونوں چیزوں کو، دو مختلف الفاظ کو آپس میں حروف کو ملانا کیسے آپ نے۔ تو اس کے تحت ہم نے دو چیزیں دیکھی تھی کہ میم ساکن کے بعد اس کا ادغام کیسے ہوتا ہے، اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ادغام کیسے ہوتا ہے۔ یہ دو صورتیں ہم نے اچھی طرح سیکھی تھی اور ان کو پریکٹس بھی کیا۔ آج پھر میں تھوڑی سی اس کی بھی ریویژن کروا دیتا ہوں، لیکن اس ریویژن کا مقصد یہ تھا کہ ایک چیز میں اس میں آج ایڈ کرنی چاہتا ہوں جو کہ آپ آگے جا کے آپ اس کو سیکھیں گے کہ ادغام میم ساکن اور میم مشدد، پہلے یہ ہم نے سیکھا تھا۔ اس کو ادغام شفوی بھی کہتے ہیں، شفوی شفتین جیسے بتایا گیا تھا کہ 2 ہونٹوں کو کہتے ہیں۔ تو جب میم کا جو مخرج ہے وہ ہونٹ ہے، جب تک آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملائے نہیں آپ حرف میم کو ادا نہیں کر سکتے، تو اس لیے اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ تو جب بھی ہم نے یہ سیکھا تھا کہ میم کے بعد، میم ساکن کے بعد
میم مشدد کسی بھی حرکت کے ساتھ، چاہے اس کے اوپر فتحہ ہو، چاہے دمہ ہو، چاہے کسرہ ہو، تو پھر دونوں میم کو ہم مدغم کرتے ہیں، اس کی آواز کو ملا دیتے ہیں آپس میں، اور 2 سیکنڈ تک ہم غنہ کرتے ہیں ناک میں آواز، میم کی آواز کو ٹھہراتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ادغام کرنا۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہے میم ساکن، فی قلوبہم، یہ میم ساکن ہے، لیکن جب آگے میم مشدد ہو کسی بھی حرکت کے ساتھ، تو آپ نے پھر اس میم کو اس کے ساتھ غنہ کرتے ہوئے ملانا ہے، تو آپ نے پھر ادا کرنا ہے اس کو ہم مردن، یہ جو ہم مردن 2 سیکنڈ کا غنہ آپ نے کرنا ہے، یہ دیکھیں یہ میم جا کے اس اگلے میم کے ساتھ ملا رہے ہیں ہم۔ پھر اسی طرح اگلی اگزامپل میں یہ دیکھیں وَآمَنَهُم مِّن خوف، ہم من، یہ جو یہاں یہ غنہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ادغام غنہ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، میم کو میم کے ساتھ ملانا۔ تو میم کے لیے بڑا آسان ہے کہ یا تو میم کے بعد میم آ جائے، ایک اور میم آ جائے، میم مشدد، تو اس کو ادغام کرتے ہیں۔ اگر میم کے بعد لیٹر با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے تب بھی، اور اس کے علاوہ میم کے بعد کوئی بھی حرف آئے، نیکسٹ حرف جو لفظ ہے وہ کسی بھی حرف کے ساتھ اگر سٹارٹ ہو تو آپ نے میم کو پھر کلیئر آواز میں پڑھنا ہے۔ پھر نون ساکن اور تنوین، نون ساکن اور تنوین ہم اس لیے اکٹھا کہتے ہیں کہ ایک تو نون کے اوپر اگر سکون ہو تو تب بھی وہ ساکن ہے، اور تنوین کے اندر بھی ایک چھپا ہوا نون ساکن ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ہمیں ادغام نون ساکن اور تنوین اکٹھا اس طرح اس اصول کو پڑھتے ہیں۔ تو اس نون ساکن اور تنوین میں ہم نے سیکھا تھا کہ ادغام 2 طرح سے ہوتا ہے، یا ایک تو ہوتا ہے ادغام بالمال غنہ، اور ایک ادغام ہوتا ہے بغیر غنہ۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ادغام کے اصول کو سیکھنے کے لیے یہ 6 حروف آپ نے یاد رکھنے ہیں ادغام کے، یرملون، یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ یہ حروف اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد آئے تو آپ نے ادغام کرنا، ملانا ہے، لیکن ملانے کے لیے پھر 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ غنہ کے ساتھ ہے یا وہ غنہ کے بغیر ادغام ہو رہا ہے۔ تو اگر تو میم ساکن اور نون کے جو تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ 2 حروف آئیں، لام اور را اور لام، یہ 2 حروف اگر آئیں تو آپ نے ادغام بغیر غنہ کے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے تشدید کو ادا کرتے ہوئے ملانا ہے اس کے اوپر ٹھہرا کے آواز کو، لیکن نون کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ لیکن جب ان 6 میں سے اگر لام اور را نکال دیں تو باقی بچتے ہیں یا، میم، لام اور نون، یرملون، یا، واو، میم، نون، یہ 4 حروف اگر آ جائیں تو پھر آپ نے ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ۔ اس کے لیے بعضوں نے یومنو لفظ یاد کرنے کے لیے رکھا، بعض اس کو ینمو کے طور پہ یاد کر لیتے ہیں، تو جس طرح بھی آپ کو سہولت ہے آپ یاد کریں، لیکن آپ کو فوراً اس کو ریکگنائز کرنا آ جانا چاہیے کہ یہ 4 حروف ہے، اس لیے ادغام کرتے وقت غنہ کی آواز آئے گی، تو اس کو کہتے ہیں ادغام مال غنہ یا ادغام ود غنہ، اور یا را اور لام ہوگا تو ادغام بغیر غنہ، وداؤٹ غنہ، وداؤٹ نیزل ساؤنڈ۔ تو یہ تو نون ساکن اور تنوین کا ہم نے اصول دیکھا تھا۔ پھر ہم نے ایک اور چیز گزشتہ اسباق میں دیکھی تھی کہ وصل کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ بہت سے قرآنی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے شروع میں یا درمیان میں اسٹروک لیس حروف ہوتے ہیں، ایسے حروف جن کے اوپر کسی قسم کی کوئی علامت نہیں ہوتی، تو ان حروف کو جب ہم ملاتے وقت، وصل کرتے وقت ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، ان کو نت لفظ میں شامل نہیں کرتے، لیکن اگر ہم شروع میں ایسا کوئی علامت کے بغیر حرف ہو تو اس کو اگر وہاں حرف لفظ وہاں سے شروع ہو رہا ہے تو پھر ہم اس کو حمزۃ الوصل جیسے ہم نے ایک اصول پڑھا تھا تو اس کو پڑھنے کے لیے پھر ہم دوسرے اصولوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں تو وہ پھر ڈراپ ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی ہم نے دیکھی تھی، یہ دیکھیں کہ جب کسی متحرک حرف اور ساکن حرف
साकिन हरफ में हमने जब साकिन सुकून पढ़ी थी अलामत, हमने उस वक्त ये देखा था कि साकिन हरफ हमेशा पिछले मुतहरक हरफ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। तो ये देखें, ये लाम फतह के साथ एक मुतहरक हरफ है और बीच में अलिफ दो है जो विदाउट एनी स्ट्रोक है, किसी भी अलामत के बगैर है। तो आगे जो लाम सुकून की अलामत के साथ है, लाम साकिन है, इन दोनों लाम को हम मिलाएंगे और दरमियान वाले जो स्ट्रोकलेस लेटर है उनको हम ड्रॉप कर देंगे, उनको हम अदा नहीं करेंगे वह अपने तलफ़ुज़ में। तो इसलिए अगर हम इसको इतना पढ़ें तो ये है कौ ला 2 सेकंड, कौ 2 सेकंड। लेकिन जो ही हमने इसको इसके साथ मिलाना है तो लल करके तो ला फिर यहाँ पे लंबा नहीं हो सकता, ये अलग इस यहाँ पे फिर लंबा नहीं करेगा, लाम मुतहरक को हमने लाम साकिन के साथ मिला देना। इसी तरह यहाँ पे लाम काफ किसी भी मुतहरक हरफ के दरमियान और मुशद्दद हरफ के दरमियान दो ही सूरतें हैं वसल की, या मुशद्दद और मुतहरक के दरमियान या मुतहरक और साकिन हरफ के दरमियान। तो यहाँ भी आप देखें कि काफ जो थिक लेटर है दम्मा के साथ एक मुतहरक लेटर है, लेकिन लाम यहाँ पे मुशद्दद लेटर है, इसके दरमियान ये 3 हरूफ ऐसे हैं जिन पे कोई अलामत नहीं है। तो इनको फिर जब हम मिला के वसल के साथ पढ़ेंगे तो ये तीनों हरूफ तलफ़ुज़ में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो अब ये 3 चीजें हमने देख ली कि वसल करते हैं मुशद्दद और मुतहरक और साकिन और मुतहरक दोनों को हम मिला के पढ़ते हैं। इदगाम में हमने देखा कि मीम साकिन के साथ इदगाम और फिर नून साकिन और तनवीन का इदगाम। लेकिन बाज़ हरूफ पे हम ऐसी भी जगह पे इदगाम करते हैं जहाँ पे ये इदगाम मीम साकिन और नून साकिन इन्वॉल्व नहीं होता, वो ना नून साकिन होता है, ना वहाँ पे तनवीन होती है, ना वहाँ पे मीम साकिन होता है। तो उस सूरत में फिर हमने ये जैसे हमने वस्ल में करते हुए सीखा था कि हमने उस मुतहरक हरफ और मुशद्दद हरफ के दरमियान में अगर कोई साकिन हरफ भी हो तो उसको भी ड्रॉप कर देते, उसको हम तलफ़ुज़ में शामिल नहीं करते। अब ये देखें कि ये काफ है मुतहरक, ये दाल है सुकून के साथ साकिन, इसको हम पढ़ें कद। लेकिन जब ये वस्ल हो रहा है इसके साथ जाके मिलाना है हमने मुशद्दद के साथ, तो फिर ये इदगाम जो हो रहा है यहाँ पे ये आपने दाल को बिल्कुल इग्नोर करना है। ये काफ जो फतह के साथ है ता मुशद्दद के साथ जाके इसने मिलना है और दाल को हमने अदा नहीं करना। ये देखें, ये लिख के बताया हुआ कि ये देखें कि वो दाल बिल्कुल इग्नोर हो गया यहाँ पे, अपने अपने बजाय देखें कद तबय्यना, लेकिन जब आपने इसको इकट्ठा पढ़ना है बस मिला के पढ़ना है तो कद तबय्यना दाल बिल्कुल इग्नोर कर देना, आपने उसको तलफ़ुज़ में अदा नहीं करना। इसी तरह आप यहाँ इस एग्जांपल में देखें, इस मिसाल में देखें कि यहाँ पे ये ता थिक है और ये ता थिन है। जब हमने इसको मिला के पढ़ना है तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि ये थिक वाला ता नहीं पढ़ा जाए अहत्तु, ये ता सिंपल जो प्लेन ता है, हल्की आवाज वाला ता है, वो पढ़ा जाएगा। ये थिक ता बीच में से बिल्कुल आपने तलफ़ुज़ में शामिल नहीं करना और ये साकिन ड्रॉप हो जाएगा मुशद्दद और मुतहर्रक के दरमियान। इस ये इदगाम यहाँ पे हो रहा है हत्तु कुर्रब्बी, यहाँ पे आपने कुल खत्म, लाम साकिन खत्म, काफ ने मुतहरक जो है उसने रा मुशद्दद के साथ मिलके पढ़ना है और ये खत्म, लाम की तलफ़ुज़ की में बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। तो इसी तरह यहाँ भी देख लिया नख लुक्कुम या लुक्क, ये अगर काफ अदा करेंगे कलकला के साथ तो इसका मतलब है कि ये वाला काफ आपने अदा किया है, लेकिन क्योंकि ये काफ साकिन है और इसने वसल इदगाम यहाँ पे लाम नहीं होना जाके ये वाले काफ के साथ, तो इसलिए आपने कोशिश करें कि ये थिन साउंड में हो और कलकला की आवाज ना हो, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपने ये वाला काफ अदा नहीं किया। तो ये एक मुझे लगता है कि हमने पिछली दफा कवर नहीं किया था, मैंने कहा मैं ये भी इसको कवर कर दूं कि मुशद्दद हरफ और मुतहर्रक हरफ जब पिछले दोनों आपस में मिलते हैं तो उसके दरमियान अगर कोई साकिन हरफ हो तो उसको हम तलफ़ुज़ में शामिल नहीं करते।
تو یہ تو ہو گئی ریویژن ہماری. اب جب ہم نے یہ کلاس کا آغاز کیا تھا تو ہم نے ایک اور چیز اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ ایک بلٹ پوائنٹ پڑھا تھا کہ دوران تلاوت جب آپ تلاوت کر رہے ہوں تو مضمون کے اعتبار سے جہاں پر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہو وہاں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جس جگہ پر خدا تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہو وہاں استغفار کرنا چاہیے, اور اس طرح اور بھی کئی دعاؤں کے بھی کلمات ہیں. تو آج کے جو کلاس ہے اس کے لیے ہم نے اس کو چنا ہے. تو محترم رفیع مشانوہ صاحب, آیات قرآنیہ کے مسنون جوابی کلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیات قرآنیہ کے مسنون جوابی کلمات. تو آپ کے سامنے سب سے پہلے جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ قرآن کریم کی بعض آیات پڑھنے یا سننے کے بعد خدا تعالیٰ کے حضور نفس مضمون کے مطابق دعائیہ الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کیا کرتے تھے, اور اسے رسپانس بھی کہتے ہیں. اس سنت کی اتباع میں یہ سلسلہ جو آج بھی قائم ہے, اس کی عام مثال ہمیں نماز جمعہ ملتی ہے, جس میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بالعموم سورہ الاعلیٰ اور سورہ الغاشیہ کی تلاوت کی جاتی ہے, اور امام اور مقتدی آیات کے مضمون کی مناسبت سے درجہ ذیل الفاظ میں خدا تعالیٰ کے حضور اپنے جذبات کا اظہار اور دعا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ سورہ الاعلیٰ کی آیت نمبر 2 کے ہیں. سبح اسم ربک الاعلیٰ. تو جب یہ امام تلاوت کرتا ہے تو آگے سے ہمارا رسپونس ہے سبحان. اس کا یہ معنی ہے اس آیت کے کہ اپنے بزرگوں والا رب کے نام کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کر. اس آیت کا مطلب ہے. تو رسپانس یہ ہوتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ, یعنی بہت پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے. اس کے بعد ہے سورہ الغاشیہ کی آیت نمبر 27 میں سے یہ ہے ثم ان علینا حسابہم. تو اس کا ترجمہ یہ ہے پھر یقیناً ہم پر ہی ان کا حساب ہے. تو آگے سے رسپانس یہ ہوتا ہے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, کہ اے ہمارے اللہ ہمارا آسان حساب لینا. اس کے بعد آگے ہے یہ ہے سورہ الفاتحہ سے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کا ترجمہ یہ ہے ان لوگوں کے راستہ پر جن پر تو نے انعام کیا, جن پر غضب نہیں کیا گیا, اور جو گمراہ نہیں ہوئے. تو اس کا جیسا کہ سارے جانتے ہیں کہ سب جانتے ہیں آپ کہ آمین مقتدی بولتے ہیں. رسپانس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما. آگے ہے سورہ الرحمن کی آیت نمبر 14 میں سے جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اس کا ترجمہ ہے بس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. تو آگے سے رسپانس یہ ہے کہ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. اس کا ترجمہ یہ ہے اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی شے کا انکار نہیں کرتے, اس کی ناشکری نہیں کرتے, اس کو جٹلاتے نہیں, بس تیرے لیے ہی حمد ہے. آگے ہے سورہ الملک کی آیت نمبر 31 فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر, یعنی اس سے پہلے جو تھوڑے الفاظ ہیں, اگر تمہارا پانی گہرائی میں اتر جائے تو اس کے معنی ہے تو کون ہے جو تمہارے پاس چشموں کا پانی لائے گا. تو اس کا رسپانس ہے اللہ یأتینا بہ وہو رب العالمین. اللہ ہی ہے جو اسے واپس لائے گا
جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر ہے سورہ التین، بڑی مشہور صورت ہے یہ بھی، جب نماز میں عام طور پہ پڑھی جاتی ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، یہ آیت نمبر 9 ہے۔ تو اس کا جو ترجمہ ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ یہ رہ گئی الیس، سورہ القیامہ سے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، اس کا ترجمہ ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے۔ آگے سے اس کا رسپانس ہے بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، وہی ہے جو تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ تو آگے ہے سورہ التین کی آیت نمبر 9، الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس کا ترجمہ ہے کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا نہیں؟ رسپانس ہے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، ترجمہ کیوں نہیں، میں اس بات پر یا اس امر پر گواہوں میں سے ہوں۔ تو آگے ہے سورہ النصر کی آیت نمبر 4 میں سے، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اس کا ترجمہ ہے پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر اور اس سے مغفرت مانگ۔ تو اس کا رسپانس ہے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، ترجمہ ہے بہت پاک ہے اے اللہ تو اپنی تمام تر حمد کے ساتھ، اے اللہ میری مغفرت فرما، یعنی مجھے معاف فرما۔ تو ایک بات میں ایک اور یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ جو سورہ الرحمن کی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت اس کی فرما رہے تھے تو صحابہ خاموشی سن رہے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خاموش دیکھ کر یہ فرمایا، ایک قوم کا نام لیا جو اس میرے ذہن میں رہی کہ تم سے تو فلاں قوم اچھی تھی، جب ان کے سامنے یہ آیت تلاوت کی جاتی تھی وہ آگے سے کہتے تھے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ تو یہ رسپانس یاد کرنے چاہیے اور بہت ضروری ہیں کہ ہم جب یہ آیات سنیں آگے سے یہ ہلکی آواز میں اس کو رسپانس کریں۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ بہت شکریہ رفیع صاحب، میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے جہاں بھی بیٹھے ہیں ریکارڈنگ بھی اس کی اویلیبل ہوگی، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو PDF بھی بھیج دوں گا، لیکن اس وقت اگر آپ اپنے فون پہ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تو آپ کے لیے یہ پھر موقع ہوگا کہ آپ جب بھی ایسا آپ تلاوت کر رہے ہوں تو آپ یہ اگر نہیں بھی یاد تو آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، بس اول تو ہمیں یہ یاد کرنے چاہیے۔ تو اب کچھ دعاؤں کے بھی ہیں، اس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں محترم معید احمد صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ امان اللہ صاحب اور رفیع شاہ نواز صاحب، بڑی خوبصورت بات چل رہی ہے، رسپانسز مختلف مقامات پہ تلاوت کے دوران۔ میں بات کروں گا قرآنی آیات میں مختلف جگہوں پر جو مضمون بیان ہو رہا ہو اس پہ کیا رسپانس دیا جاتا ہے یا اس کے جواب میں کیا کلمات کہے جاتے ہیں۔ مثلا اگر آپ پڑھیں کوئی بھی ایسی آیت جس میں مومنین کی کوئی دعا بیان ہو رہی ہو تو اس کے جواب میں آپ کے دل ہلکی آواز میں پڑھیں آمین، اللہم آمین، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ اسی طرح جہاں بھی خدا تعالیٰ کے عذاب کا ذکر آئے تو آپ کہیں اللہم لا تعذبنا، اے اللہ
ہمیں عذاب نہ دینا۔ اسی طرح جہاں خدا تعالیٰ کی رحمت اور رافت کا ذکر ہو تو آپ پڑھیں اللہم ارحمنا، اے اللہ ہم پر رحم فرمانا۔ اسی طرح جہاں کہیں بھی خدا تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کا ذکر ہو تو اس کے جواب میں پڑھنا چاہیے اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہم سے مغفرت کا سلوک فرمانا۔ اسی طرح جہاں بھی جنت اور اس کے نعماء کا ذکر آئے تو اس کے جواب میں پڑھنا چاہیے اللہم ادخلنا فی رحمتک، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ پھر جہاں کہیں بھی خدا تعالیٰ کے علم کامل کا ذکر ہو وہاں پہ یہ دعا بہت کارآمد ہے، رب زدنی علم، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ پھر جہاں خدا تعالیٰ کے انبیاء اور مرسلین کا ذکر ہو تو وہاں پہ سلامتی بھیجنا بہت ضروری ہے، تو آپ پڑھتے ہیں سلام علی المرسلین، سلام ہو سب مرسلین پر۔ پھر جہاں کہیں بھی انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہو تو آپ کہیں اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ پھر جہاں سزا یافتہ لوگوں کا ذکر ہو تو وہاں پہ کہنا چاہیے اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا۔ پھر اسی طرح جہاں بھی احکامات خداوندی کا ذکر ہو وہاں پڑھنا چاہیے اللہم اوزعنا ان نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جزاکم اللہ صاحب۔ اب یہ ہے کہ یہ میں پی ڈی ایف انشاءاللہ تعالیٰ اس ویکینڈ پہ نا آپ سب کو میں ای میل کر دوں گا، تو آپ کے لیے آسانی ہوگی ان کو یاد کرنے کے لیے بھی، اور جب تک یاد نہیں بھی ہیں تو اگر آپ اس کو پرنٹ کر کے اپنے قرآن کریم کے اندر رکھ لیں تو جب بھی جہاں بھی ایسا موقع آئے تو آپ کو معلوم ہو کہ میں نے کیا دعا مانگنی ہے، تو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کس موقع پہ کون سی دعا ہماری قبول ہو جائے، ہم سب کمزور ہیں، تو اگر ان دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کے سامان کر دے تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو بہت شکریہ محیط صاحب۔ اب ہم واپس چلتے ہیں اپنی ریویژن کی طرف۔ آج پھر میں نے 6 سلائیڈز بنائی ہیں، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس میں شامل ہوں، مجھے آ کے بتائیں کہ یہ جو الفاظ لکھے ہیں قرآن کریم کے، ان میں کون کون سے رول کیا کیا اپلائی ہوتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بڑا آسان ہے یہ سارا، کیونکہ ہم نے آپ نے اصول سارے پڑھ لیے ہوئے ہیں، تو مجھے پلیز باری باری اگر بتائیں تو سب کی ریویژن بھی ہو جائے گی اور ہمارے لیے یہ آسانی بھی ہو جائے گی کہ ہم نے ان کو جو سیکھا ہے اس سب کو ایک بیان کرنا بھی، تاکہ آگے ہمیں جب ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے آگے تو ہمیں پہلے سے پتا ہو کہ ہم نے ان کو کیا رولز یا قواعد یا تجوید کیا بتانے ہیں اور کس طرح بتانے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی فائدہ مند پریکٹس ہوتی ہے، تو آپ پلیز اس میں ضرور شامل ہوا کریں۔ ماشاءاللہ بہت سے ہاتھ کھڑے ہیں، تو میں باری دعوت دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کی طرف بھی جائیں گے جب یہ ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے G5625 میں نے آپ کو انمٹ کیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا یہ سلائیڈ ہے، یہ اس میں 6 الفاظ میں نے لکھے ہیں، تو آپ نے ایک ایک کو نا دائیں سے ایسے کرتے ہوئے مجھے بتانا ہے کہ اس کے کون کون سے، آپ نے ایک تو مجھے پہلے اس کو پڑھ کے بتانا ہے جی، اور یا پہلے مجھے رول بتا دیں پھر پڑھ کے بتائیں تو بہتر ہے۔ پہلے اس میں بتا دیں کون کون سے رول اپلائی ہو رہے ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ جی لا کے اوپر فتح ہے، اس کو ہم نے 1 سیکنڈ پڑھنا ہے،
تا جو ہے اس کے اوپر دمہ، اس کو 1 سیکنڈ پڑھنا ہے ترکیق کے ساتھ، یہ دونوں ترکیق لیٹر ہیں. بی تشدید ہے یا کے اوپر، اس کو ہم نے مضبوطی سے پڑھنا ہے. جو آگے پھر آگے جو نون تشدید والا ہے یہ نون غنہ ہے، تو اس کو ہم نے 2 سیکنڈ غنہ سے پڑھنا ہے. اور ہا کے اوپر وہ ہے دمہ ہے، انورٹڈ دمہ، اس کو ہم نے 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کرنا ہے. یہ لمبی حرکات میں سے ایک ہے جی سائنس آف لانگ وال. جی، تو اس میں سب یہ ترکیق لیٹر ہیں سبھی، اور اس کو پڑھنا ہے لاتو بیننہ. اگر میں کہوں لاتبیننہ تو کہاں میں نے غلطی کی؟ سوری میں نے سنا نہیں جی. کیسے لاتبیننہ؟ یہ نون کے اوپر فتح ہے، اس کو ہم نے صرف 1 سیکنڈ کے لیے پڑھنا ہے، لیکن جب ہم نے اس سے پہلے جی وہ غنہ کرنا تب ہم نے اس کو 2 سیکنڈ غنہ کرنا ہے. کیونکہ غلطی یہاں پہ یہ ہوتی ہے جب ہم غنہ کی آواز کو 2 سیکنڈ تک پڑھتے ہیں تو ساتھ ہی فتح کو بھی پھر لمبا کر دیتے ہیں. یہ بڑی کامن مسٹیک ہے، اس لیے آپ نے بالکل صحیح فرمایا. آگے پلیز چلتی ہے. نیکسٹ ہے فاسا ینغیدون. اس میں بھی فا میں نے فتح اس کے اوپر اور سین کے اوپر فتح ہے، اور یا کے اوپر دمہ ہے، آگے نون ساکن ہے. اس کو ہم نے کلیئرلی پڑھنا ہے اظہار کے ساتھ، کیونکہ اس کے آگے غین ہے جو کہ جو 6 آپ نے وہ لیٹر بتائے تھے حروف حلقی، الف حمزہ عین ہا غین قا، ان کو ہم نے کلیئرلی پڑھنا ہوتا ہے. اور دو جو ہے وہ آگے ہے حروف مدہ ہے، اس کو 2 سیکنڈ پڑھنا ہے. اور جو دواد ہے وہ تفخیم لیٹر ہے، اس کو ہم نے تفخیم سے پڑھنا ہے. فاسا ینغیدون. جی نیکسٹ. عین جو ہے وہ بھی گلے سے ادا ہوتا ہے، حروف حلقی ہے. اور باٹم آف تھروٹ یا مڈل آف تھروٹ یا ٹاپ آف تھروٹ؟ عین یہ مڈل آف تھروٹ ہوتا ہے. جی عذاب علیم. تو ادھر با کو بھی جو ہے ہم نے وہ کلیئرلی ہی پڑھنا ہے، کیونکہ آگے الف ہے، حروف حلقی ہے. اور جو یا ہے یہ الف حمزہ، الف نہیں ہے جی حمزہ الف الف ہے. جی. اور جو یا ہے وہ حروف لین ہے. کیا لام اور یا جو نا وہ حروف لین ہے. لی جو ہے لی لین میں تو نہیں کسرہ ہو ہی نہیں سکتے. وہ سوری میں حروف مدہ. جی آگے پھر وہ ہے لتب لبن. باب پہ ہم نے کلکلا کرنا ہے. یہ ہم نے فرسٹ جو ہے نا کلکلا کی کیٹیگری وہ ہے، اور پھر آگے وننا جو ہے اس پہ وننا کرنا ہے. یہ اس کلکلا کی جو شدت ہے وہ زیادہ ہے، کم ہے یا میڈیم ہے؟ اس کی سب سے فرسٹ والی کم ہے. کم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حرف کے درمیان میں ہے، اس پر ہم وقف نہیں کر رہے. اگر وقف کر رہے ہوں تو پھر مڈل والا، اگر اوپر تشدید ہو تو پھر اس کو ہم اسٹرانگ ون کرتے ہیں. جی سوری یہ میرا نہیں، مجھے بڑی بلکہ خوشی ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کا بیٹا ساتھ آپ کے قرآن کریم میں شامل ہو رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کو کوئی پتہ چل رہا ہے، لیکن ان کے کانوں میں آواز جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے یہ بہت ساری برکتوں سے باعث بنے گا، تو اس کو آپ بالکل نہ محسوس کریں، ان کو اس کو کھیلنے دیں. جی لا ادخلنہم، یہاں بھی دال و حروف قلقلہ ہے. خا جو ہے وہ تفخیم لیٹر ہے، اور یہ بھی لنا جو ہے یہ بھی ہے وہ غنہ لیٹر ہے. اور ہم ہا کو ہم میم کے ساتھ وہ ملائیں گے، میم ساکن ہے. لا کیوں نہیں آپ نے لمبا کر کے پڑھا؟ فرسٹ والے لا کو جی کیونکہ اس کے اوپر فتح ہے تو فتح کو 1 سیکنڈ ہی پڑھنا ہے ہم نے. اور پھر آگے وہ ہم نے الف بھی تو ہے نا، الف کے اوپر وہ ہے دمہ ہے، تو الف حمزہ الف ہو گیا. جی جی. بالکل. اور بیچ میں آپ جو ورڈ لکھا ہوا ہے وہ اس کا بتائیں، اس میں کیا اہم ایک میسج ہے؟ جی وہ میں بتایا کہ وہ ہے قلقلہ لیٹر ہے. اد
कुतुब जद में से है, इसको हमने जर्किंग साउंड से पढ़ना है। खा जो है वो तफकीम लेटर है। नहीं वो मैंने सुन लिया, ठीक है, लेकिन जो असल रूल यहाँ पे जिसकी वजह से ये यहाँ पे था, ये था अब मैंने हमज़तुल वस्ल। देखा ये वाला हमज़तुल वस्ल का असूल मैं यहाँ बताएं क्या है। हमज़तुल वस्ल का असूल ये है कि मिलाने वाली हमजा होती है ये, तो अगर वर्ड जो है वो लाम मुशद्दद या लाम साकिन से शुरू होता है तो हम हमजा जो अलिफ है उसके ऊपर फतह लगाते हैं। तो अगर किसी और से शुरू होता है, लाम साकिन या लाम मुशद्दद से नहीं शुरू होता, तो फिर हम तीसरे मुतहरिक लेटर को देखते हैं। तो ये खा के ऊपर दम्मा है तो अलिफ के ऊपर दम्मा आएगी। तो अगर खा के ऊपर फतह या कसरा होती तो अलिफ के नीचे कसरा आनी थी। एक्सीलेंट, बहुत बहुत अच्छी आपने सारी एक्सप्लेनेशन दी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे, माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट G521, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से शुरू करें तो फिर ऐसे ठीक है। मैं यखाफुहु, अच्छा यहाँ पे मीम जो है वो उस पर फतह है, इसको मीम पे नहीं है, बहरहाल पता, एक सेकंड देंगे। मई, अब मई जो है नून जो है या के साथ मिल जाएगा। अब नून साकिन के बाद या है, कौन सा इदगाम है? इदगाम में नाकिस है क्योंकि योमिन में से आ रहा है ना। तो मई या, इस पे 2 सेकंड रुकेंगे, गुन्ना करेंगे। इदगाम नाकिस या हम कह सकते हैं, इदगाम माल गुन्ना भी कहते हैं इसको। ख्वा जो है मुखफ़्फ़म है और उसके बाद अलिफ मद्दा है, तो 2 सेकंड देंगे इसको पुर पढ़ते हुए। ख्वा 1 सेकंड दम्मा है, देन उसके बाद हा के ऊपर जो है फतह दम्मा शबाइया है, 2 सेकंड इसको पढ़ेंगे। प्लीज वर्ड पढ़े पूरा दोनों। मैं यखाफु, मैं यखाफुहु, खा को थोड़ा सा लंबा कर जी। मैं यखाफुहु, जैसे हु पढ़ा ना आपने, जी इतना ही खा भी उतना ही होना चाहिए ना। जब दोनों एक का जी जी बिल्कुल एक ही जितना टाइम है तो फिर दोनों एक जितना ही पढ़े ना। ठीक। मैं यखाफुहु, जी ये बताएं। बुरूजिम मुशय्यदतिन, क्लियर कर लेती हूँ जी। यहाँ पे पहला जो बू है उसको हमने, ये जो है इस पे दम्मा है, 1 सेकंड देंगे। बुरू जो है ये मद्दे असली में से वाम मद्दा है, 2 सेकंड देंगे। जिम जो है, जीम जो है ये मीम मुशद्दद में जाके इसको हम ये इसका साथ मिल जाएगी। जिम थोड़े मेरे ज़हन में नहीं आ रहा इसका बताती हूँ, सॉरी। जिम जी, यहाँ पे जो है मीम मुशद्दद है जी, मीम मुशद्दद है तो यहाँ पे गुना होगा। और शय्या ये तशदीद लेटर है, या के ऊपर तशदीद है। तशदीद का यही होता है मतलब कि दो हरूफ होते हैं, पहला साकिन है और दूसरा मुतहरिक है, यानी हम दो को इकट्ठा लिखने के बजाय एक जगह लिखा गया है तो इसको हमेशा मजबूती से अदा किया जाता है। पहला साकिन यानी इसको रुक के, जैसे अगर बे है तो जैसे करके फिर सेकंड टाइम इसको छोड़ना होता है। शय्या 1 सेकंड देना इसको अगले वाले को, ये भी देखना। और दा जो है पता है, देन उसके बाद ताई मरबूता के नीचे कसरा। अगर इस पे मैं आप वक्फ करके इसको पढ़ेंगे जी। बुरूजिम मुशय्यदा, यह हाँ में बदल जाएगी ताई मरबूता जो है। वेल डन। ओके नेक्स्ट जी ये वाला जी। ना जी, नखलुक नहीं, नखलुकुम, यहाँ पे जो है ख्वा मुखफ़्फ़म है, पुर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो बीच में जो क़ाफ है ये नहीं पढ़ी जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो मुतहरिक है मुशद्दद से मिल रहा है, इदगाम हो रहा है। जी इदगाम हो रहा है, जी इदगाम हो रहा है। तो जो दम्मा है वो तशदीद वाले काफ जो नाम कैफ है उससे जाके मिल रहा है, और इसलिए ये मिडल वाला जो है गिर जाएगा, ये नहीं पढ़ा जाएगा। तो कुम क्लियर, मीम का इजहार होगा, क्लियर पढ़ी जाएगी। वैसे भी लास्ट जी। यहाँ पे भी वही कानून है, कत तबय्यन। अब वही तशदीद है पहले अब ये कलकला नहीं होगा क्योंकि खौफ जो है वो ता से मिल रहा है, तो बीच में से दाल नहीं पड़ी जाएगी। बैया 1 सेकंड दें, इसको तशदीद को स्ट्रॉन्ग पढ़ेंगे और बैया ना
ایک سیکنڈ ان کو دیں گے. جی فمر ربکما، اس میں جو میم ہے وہ سے مل جائے گی جا کر کو تک پڑھیں گے. نون ساکن میں جب نون ساکن ہو تو گناہ کی آواز نہیں آتی؟ نہیں کیونکہ یہاں پہ گناہ اس لیے نہیں آئے گا کہ یہ رول والا قانون آ رہا ہے نا، ادغام کامل ہو رہا ہے. را ہے، لام اور را ہو تو پھر نون کی آواز نہیں آتی. نہیں آتی، نون ہو یا تنوین ہو، دونوں میں سے کچھ بھی ہو تو مکمل کامل ادغام مرج ہو جاتا جا کے، جو نون یا تنوین ہو اس کا بالکل بھی ساؤنڈ نہیں آتی. تو یہ جہاں پہ نون ساکن جو ہے اس کی ساؤنڈ نہیں آئے گی. فمر را کو فمر ربکما، اب یہاں پہ جو ہے بالکل اس کا ادغام ہو گیا. یہاں پہ بتائیں حمزۃ الوصل کا کیا قانون ہے؟ تو جی حمزۃ الوصل ہے یہاں پہ، اور یہ یہاں پہ جب بھی لام مشدد ہو یا لام سے پہلے حمزۃ الوصل میں جب ہوگا تو ہمیشہ الف پہ جو ہے بلینک الف کے بعد اگر لام کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ ساکن ہو، چاہے مشدد ہو، چاہے بغیر لامت کے بھی ہو، جی بالکل، تو اس پہ فتح ہی آتی ہے. دوسری صورت میں اگر لام نہ ہو تو پھر چاہے وہ کسرہ ہو یا فتح ہو تو وہاں پہ کسرہ ہی پھر آتی ہے لام نہ ہونے کی صورت میں. اور دمہ کی صورت میں ہم وہی دیکھتے ہیں یا تھرڈ لیٹر کو دیکھتے ہیں. تھرڈ لیٹر. جی ویل ڈن، ایکسیلنٹ ایکسپلینیشن، ماشاءاللہ. 5177 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پلیز پڑھیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاء یہ نون ساکن کا ہے، یعنی کہ ادغام کا رول ہے، اور ادغام کا نہیں سوری غنہ کا. کیا اس کو کہتے ہیں، کیا رول ہے یہ؟ نون ساکن کا ایک ساکن کا ہم غنہ کریں گے، اخفا. اور جی اخفا، جی اخفا کا رول ہے. اور شا کے کیونکہ حروف مدہ بھی ہے اور اس کے اوپر مد متصل بھی ہے، تو اس لیے یہ 4 سے 6 سیکنڈ لمبا ہوگا. اور پھر حمزہ کے اوپر فتح تنوین ہے تو وہ پھر اس کا بھی اخفا ہوگا. اور اگر ہم اس کو وقف کریں گے تو پھر وہ ایک اس کی زبر پڑی جائے گی، فتح پڑی جائے گی. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ وقف کیسے کریں گے؟ انشاء نہیں. اچھا ہاں جی، وہ اس کو ساکن کر دیں گے، وہ ساکن ہو جائے گا، اس کو پھر پڑھیں گے انشاء. نہیں، میں کوئکلی آپ کو اگر میرے پاس ہوئی سلائڈ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں میں نے کتنی ساری حرکات تھیں، میں نے صرف جو فتح تین ہے نا جی فتح وہ ورٹیکل فتح یا الف مدہ میں تبدیل ہوتی ہے. اور جی جی ٹھیک ہے. تو یہ تنوین جو فتح کی ہے یہ ہمیشہ 2 سیکنڈ تک اس کو یا بعض حالتوں میں یہ الف مدہ پڑی جاتی ہے، بعض فتح اشباعیہ پڑی جاتی ہے. جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. وہ پھر آپ نے یہ وقف کی جو تھی کلاس وہ اٹینڈ کی؟ جی اچھا چلے آپ میرا خیال پہ یاد رہے گا آپ کو. جی چلے ہاں جی، وہ وقف کی صورت میں ہم اس کو 2 سیکنڈ لانگ کر کے پڑھیں گے. ہاں جی یہ بتائیں. یہ کنوان دانیتم، یہاں پہ کیوں نہیں اخفا کیا آپ نے؟ واو جو ہے وہ حروف اخفا میں سے نہیں ہے. واو نہیں، وہ حروف مدہ
یہ جو 4 حروف آپ نے بتائے تھے نا ان میں پھر اخفا نہیں ہوتا جس میں جیسے بنیان دنیا، تو وہ اس بالکل لیے جب نون ساکن ایک ہی ورڈ کے اندر آئے جی نون تو ساکن، پھر وہاں پہ وہ اخفا نہیں کرتے. وہ 4 حروف ہم نے بالکل رفیع صاحب نے آپ کو بتایا تھا. جی جی وہ وہی ان ہے. 4 حروف میں سے ایک حروف ہے قنوان. جی اور یہاں پہ دا اخفا جو نہیں ہے وہ کرنا. جی یہاں پہ اخفا نہیں کرنا. اور دانیہ تو جب ہم اس کو اسٹاپ کریں گے تو وہ جو تا مربوطہ ہے وہ ہا میں چینج ہو جائے گا. ہاں جی اب پورا پڑھیں ذرا. قنوان دانیہ. یا کیوں نہیں اخفا کر رہے ہیں؟ یا تو چلے آپ نے قانون یا کیا ہوا؟ او اچھا ٹھیک ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا وہ نون تنوین کا. ٹھیک ہے. قنوان دانیہ. آگے حلال لن طیبہ. جی آگے جی یہ آگے ہے سمعنا قلیلا. جی اور ینصرون وہ جی یہ سعود یہ سعد اس کی 2 خوبیاں ہیں ہم نے پڑھی تھی اسپیشل. کیا ہے سعود کی 2 خوبیاں؟ خوبی مجھے لگتا ہے میں بھول گئی ہوں. ایک تو یہ تفخیم لیٹر ہے جی بھاری آواز میں دا ہونے والا. جی اور ایک یہ وسلنگ ساؤنڈ اس کی ہوتی ہے. او اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ کیا قانون ہے؟ یہاں پہ قانون وہ ہے میم ساکن اور میم مشدد جو ہے نا وہ مکمل طور پہ ادغام ہوگا. جی اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام شفوی ہے. جی ادغام شفوی. اور کیا کیا اس میں قانون ہے؟ اور یہ کہ نون مشدد کے اور یہ لاسٹ ہاں جی یہ جو ہے قو جو ہے وہ حروف مدہ ہے. ویل ڈن ایکسیلنٹ جزاکم اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا ماشاء اللہ. نیکسٹ 5176 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے اوپر والا الذی استقاموا، اس میں نون ادغام کامل ہے، نون ختم ہو جائے گا اور لام کے ساتھ اس کو پڑھیں گے حمزہ الف کو. اللہ ادغام نہیں ہوگا اس میں. وستقاموا وس میں یہ وصل کا ادغام تو ہوگا غنہ نہیں ہوگا. جی غنہ نہیں ہوگا، ادغام کامل یہ نون ختم ہو جائے گا، بالکل غنہ نہیں ہوگا. وستقاموا میں یہ وصل ہوگا وستقاموا. تو قا جو ہے یہ الف مدہ ہے، قاف جو ہے وہ تھک لیٹر ہے، مو جو ہے وہ واو مدہ ہے. 2 سیکنڈ اس کو لمبا کریں گے. یہ دونوں 2 سیکنڈ پڑھنے ہیں. جی دونوں 2 سیکنڈ. یہ الف مدہ ہے اور وہ واو مدہ ہے. یہ بتائیں لن یجعل اللہ، اس میں یہ ادغام ناقص ہے، اس کو غنہ کے ساتھ 2 سیکنڈ کے لیے اس کو غنہ کریں گے. تو جیم جو ہے یہ قلقلہ ہے، یہ سافٹ قلقلہ ہوگا. عین جو ہے وہ حروف ہلکی ہے. للہ یہ تفخیم اللام جلالہ ہے کیونکہ اللہ کے لفظ سے پہلے فتح آ رہی ہے. دمہ اور فتح ہو تو تفخیم کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہ کو. 2 سیکنڈ لمبا ہوگا کیونکہ یہ فتح شبائیہ ہے لام کے اوپر. آگے لائبون ولہو، اس میں لام فتح کے ساتھ ہے، عین جو ہے کسرہ کے ساتھ ہے. بون وا میں جو ہے یہ وہ ادغام ناقص ہوگا تنوین کے ساتھ. تو لاہ میں جو ہے یہ جب ہم اس کو وقف کریں گے تو واو جو ہے یہ سکون کے ساتھ ہو جائے گا، یہ دمہ تعین جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اس کی. تو ہا کو بھی ادا کریں گے اور واو کو بھی ادا کریں گے.
आगे कुर्रब्बी, इसमें काफ तफहीम लेटर है, कुर्रब्बी, ये काफ को और रा को आपस में ये इनका इदगाम होगा, लाम खत्म हो जाएगा इसमें, और काफ को रा के साथ पढ़ेंगे तशदीद के साथ मिला के, और रा जो है ये थिक लेटर है क्योंकि इसके ऊपर फतह है और तशदीद भी है, और रब भी, इसको तशदीद को मजबूती के साथ बाकू पढ़ेंगे, रब हमेशा तो अगर यहाँ पे वक्फ करना पड़ जाए इसको करेंगे कुल रब, यानी इसमें वो कलकला होगा बा का, स्ट्रॉन्ग कलकला, वेल डन। यही देखना, क्योंकि एंड पे अगर तशदीद हो, वक्फ करना पड़ जाए तो कलकला वो स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ना वो वाला होगा। ठीक है, आगे बताएं। ये अज़ाबम मिन, ये जा जो है ये अलिफ मद्दा है, और बम मिन में जो है ये तनवीन, हाँ जी, ये इदगाम नाकिस है, और मीम जो है ये गुन्ना लेटर है, 2 सेकंड के साथ इसको गुन्ना के साथ नेजर साउंड के साथ पढ़ेंगे, और आगे नून जो है वो साकिन है। अच्छा, ये मद कौन सी है? हा, ये हा मीम, ये मद मुत्सिल है, मद मुत्सिल है, मद लाज़िम, मद लाज़िम। वेल डन, जज़ाकुमुल्लाह, एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन। ये नेक्स्ट में बता रहा मारिया साहबा, मैंने आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लकुल्लज़ीना वआतुज़, नहीं बताए ना यहाँ क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है हमें। ठीक है। इसको अब मैं पढ़ता हूँ लाकुल्लज़ीना, मैंने क्या गलती की है? आई डोंट नो। अच्छा, ला के ऊपर फतह है, उसको सिर्फ 1 सेकंड तक पढ़ना है, और मैंने इसको लंबा करके पढ़ा था। हाँ जी, फतह 1 सेकंड। यही मैंने पूछना था कि आप यही आपने इसी तरह एक्सप्लेन करना है कि ये लाम है फतह के साथ, इसको हम लंबा नहीं कर सकते 1 सेकंड से, और यहाँ पे ये वसल हो रहा है काफ, मुतहरक काफ और मुशद्दद लाम के साथ यहाँ पे, और इन बिटवीन जितने भी हैं स्ट्रोकलेस लेटर वो ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है। और जीना ये हरूफुल मद्दा है, जाल कसरा के साथ, तो आगे या सुकून के साथ, तो हरूफुल मद्दा की या कंडीशन पूरी हो गई, तो ये इसलिए इसको 2 सेकंड लंबा कर, ये इस तरह आप प्लीज अगर क्लेम करें तो इसको पढ़ें। ओके। वआतुज़्ज़काह, वाव पे फतह है और अलिफ पे फतह शबाई है, इसको 2 सेकंड लंबा करेंगे, और तुज़्ज़ा को जाल के साथ मिलाएंगे, इस पे फतह, इस पे तशदीद है, इसको मिलाएंगे और 2 सेकंड के लिए ना करेंगे। काफ पे फतह शबाई, इसको 2 सेकंड लंबा करेंगे आगे पे, और वाव से जो पहले है वो अलिफ सादा है, और लाम से पहले वाला हमज़ातुल वस्ल। ओके, जो ये जा है इसके थिक का या थिन है, और इसकी और खूबी क्या है? ये तरकीक लेटर है। तरकीक लेटर है, और कोई इसकी और भी खूबी है? जाल की, जाल नहीं है, ये ये भी विस्लिंग साउंड लेटर है विस्लिंग। अच्छा, चलो इस पे वक्फ करके इसको पढ़ें जरा। वनिसा, फिर पढ़े, आवाज नहीं आई। वनिसा जी, 2 सेकंड इसको फतह शबाइया के साथ पढ़ना आपने, ठीक है जी? ठीक है। ये पढ़े, ये वाला। असा उसुआ, ये नहीं, इसमें सौ नहीं है, सू है ये। असा उसू आपने पढ़ा सऊ आ, तो ये यहाँ मिस्टेक है थोड़ी सी, दोबारा पढ़ने से बेटा आवाज कट जाती है, मुझे आवाज नहीं आ रही। असा उसुआ
عملوا الصالحات قالوا طيرنا بك. अगर इसको मैं पढ़ूं बिक तो क्या गलती है, वजह क्या है? काफ तफखीम लेटर नहीं है, तरकीक लेटर है, इसको इसलिए कलगला नहीं करेंगे, सॉफ्ट पढ़ेंगे. चले, बहुत शुक्रिया आपका, वेल डन. नेक्स्ट NG 3079, मैंने आपको अनम्यूट किया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी बेटा. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. यअमलुकुम ta'lamu तु'मिनूना तंसौना. थोड़ा सा लंबा करो, थोड़ा सा 2 सेकंड कम. तंसौना जी. युस्कौना वेल डन. ta'lamूना. ये भी पढ़ो ना. इस्राईला. अब आपकी मामा ये बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी मद है. ओके. जज़ाकल्लाह. मामा है आपकी? अकेली हो आज? नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं. और कोई रहता है अभी? मारिया साहब आपने पढ़ लिया? अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी, पढ़ लिया. पढ़ लिया, अच्छा. चलो फिर दुआ के लिए कौन? लबीना, आप भी दुआ पढ़ो बेटे. दुआ के साथ खत्म करते हैं. आप ही पढ़ो दोबारा, या 5247 आप पढ़ें प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. ये प्लीज पढ़ें दुआ. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लाहुम्मा रहमनी बिल कुरआनिल अज़ीम. ए मेरे खुदा, मुझ पर कुरान अज़ीम की बरकत से रहम फरमा. O Allah, have mercy on me through the great Quran. Jazakallah. जज़ाकुमुल्लाह. वेल डन, थैंक यू वेरी मच. इंशाअल्लाह ताला अब हम ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे जो अभी हमारी क्लासें रहती हैं. मैंने देखा है खुदा ताला के फजल से रफ़ी साहब बहुत अच्छे लोगों, जितना भी मैंने देखा है तजवीज़ के कवायद जो है ना माशाल्लाह अच्छे रट लिए गए हैं. तो यही हमारा मकसद था कि जो कुरान करीम जब आप पढ़ें तो आप उसको जो भी कवायद उसमें आ रहे हैं आप उसको क्विकली आप उसकी शिनाख्त कर सकें और उसको वहाँ पे फिर सही तौर पर अदा कर सकें. तो वो हमारा मकसद काफ़ी हद तक मैंने देखा क्लास बहुत अच्छी है. तो इंशाल्लाह आप हम ज़्यादा से ज़्यादा जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ जी. तो अब इंशाल्लाह हमारा जो सूरह शुरा हमने शुरू की हुई है, तो हम छोटे छोटे कुछ कवानीन है वो हम उनको कवर करते रहेंगे साथ साथ, लेकिन अगली क्लासों में हम ज्यादा हम प्रैक्टिस पे टाइम देंगे. तो इंशाल्लाह अगली क्लास जो मैं रात को हम दोबारा 7 बजे इकट्ठे होंगे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.